بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کی اس مبارک ساعتوں میں جہاں ہم اہم اعمال کی طرف توجہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، تو احباب کی بار بار ترغیب پر اور ان کے اصرار پر آپ سے اس موقع پر ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک میں کیونکہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو روزہ نہیں رکھنے دیتی، لیکن انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ مومن کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا ادب بھی کرنا چاہیے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک میں کیونکہ روزہ جو ہے یہ ایک اہم حیثیت کا حامل ہے، فرض عمل ہے۔ عمر کا ایک تقاضا بڑھاپے کو ایسا آ جاتا ہے کہ صحت نہیں پکڑی جاتی، دوبارہ صحت کی طرف پلٹا نہیں جاتا، تو روزہ کیسے رکھے آدمی؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ اللہ نے شریعت میں بتایا ہے کہ جسے یہ امید ہو کہ اس کو روزہ نہیں رکھ سکتا، بڑھاپے سے واپس صحت کی طرف نہیں آ سکتا، اس کے اندر قوت روزہ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دیں۔ فدیہ ایک روزے کا گندم کے حساب سے 100 روپیہ ہے۔ اسی طرح ایسا مریض جس کو ایسی مرض لگ جائے کہ اسے صحت کی طرف آنے میں مایوسی ہو، اسے بھی چاہیے کہ وہ روزے پر فدیہ دے۔ لیکن کوئی مستند ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر اگر یہ عمل بتائے کہ آپ کو صحت ناممکن ہے اور آپ کو یہ بیماری بہت عرصہ تک رہ سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ موت لیوا ثابت ہو جائے، تو پھر فدیہ دیں۔ اور اگر صحت وقتی طور پر بیمار ہے تب نہیں، پھر قضا کریں بعد میں۔ لیکن اگر فدیہ دینے کے بعد اللہ پاک نے زندگی میں صحت بھی دے دی، قوت روزہ بھی دے دی، تو پھر اس کو فدیہ دینے کے باوجود قضا ضرور کرنا ہوگی۔ اس مسئلے کو پورے دھیان سے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فدیہ والا مسئلہ کہ وہ آدمی جس کو قوت روزہ نہ ہو اور وہ ہمیشہ اسی سے محروم رہے اور اس کو عمر اس تقاضے تک لے جا چکی ہے، تو وہ فدیہ دے۔ فی روزے کا فدیہ 100 روپے گندم کے حساب سے، اور اگر وہ قوت واپس آ جاتی ہے، فدیہ بھی دے دیا گیا ہے، تو روزے کی قضا ضرور کرے گا۔ اس طرح ایسی بیماری جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے تو پھر فدیہ دے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، بیماری نے واپس صحت کی طرف رخ کر لیا، تو پھر فدیہ دینے کے باوجود قضا پھر بھی کرنی ہے۔ تو اس عمل کو خوب ذہن میں رکھیے گا اور اس پہ عمل کی کوشش کیجیے گا، دوستوں تک یہ مسئلہ پہنچائیے گا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو بات آپ تک مسئلے کی پہنچ جائے وہ اگلے دوستوں تک ضرور پہنچائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔